یہ کہانی ہے ایک غریب مگر ایماندار موچی سراج کی، جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنی محنت سے روزی کماتا تھا، اور ایک چالاک، چال باز، دھوکے باز گیدڑ کی، جو اپنی چالوں سے ہر کسی کو بے وقوف بنا کر اپنا پیٹ بھرتا تھا۔ ان دونوں کی ملاقات سے ایک عجیب، حیرت انگیز اور آخر میں سبق آموز واقعہ جنم لیتا ہے۔ سراج ایک سادہ چھوٹا سا آدمی تھا۔ گاؤں کے کنارے واقع ایک بوسیدہ جھونپڑی میں اس کی چھوٹی سی دکان تھی۔ دیواروں میں دراڑ، چھت سے بارش ٹپکنے کے نشان، اور ایک معمولی سا لکڑی کا سٹول۔ مگر اس کی سب سے بڑی پہچان اس کی ایمانداری تھی۔ وہ جوتا مرمت کرتا تو اتنی ایمانداری کے گاؤں والے کہا کرتے، سراج کا ہاتھ لگے جوتے میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ لیکن غربت اس کے گھر میں ایسے بسی تھی جیسے سایہ۔ 2 وقت کی روٹی بھی کبھی پوری، کبھی آدھی، مگر اس کے دل میں شکوہ نہیں، بس یہی دعا، یا اللہ، رزق تھوڑا سہی مگر حلال ہو۔ گاؤں کے قریب گھنے جنگل میں رہتا تھا ایک گیدڑ، چال باز، مطلب پرست، لالچی۔ وہ جانوروں کو ڈراتا دھمکاتا اور ان کا کھانا چھین لیتا۔ جنگل میں کوئی اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک دن اس نے سوچا، روز روز بھاگ بھاگ کر کھانا چرانا مشکل ہے، کیوں نہ کوئی سادہ سا انسان ڈھونڈوں جس سے آسانی سے کھانا اڑا لوں۔ اور یوں اس نے گاؤں کا رخ کیا۔ شام کے وقت سراج اپنی دکان بند کر رہا تھا کہ جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہوئی۔ ایک کمزور، دکھی آواز، موچی بابا، موچی بابا۔ سراج چونکا۔ سامنے ایک تھکا ہوا، بھوکا، بیمار سا گیدڑ پڑا تھا۔ گیدڑ کی آنکھوں میں آنسو جیسے بھر آئے ہوں۔ موچی بابا، میں 3 دن سے بھوکا ہوں، تھوڑا کھانا دے دو، اللہ تمہیں بہت دے گا۔ سراج کے دل میں رحم آ گیا۔ وہ گھر گیا، اپنی بیوی کے لیے لایا ہوا آخری نوالا خود روک لیا اور گیدڑ کو دے دیا۔ گیدڑ نے کھایا اور مسکرا کر کہا، کاش دنیا میں سب تم جیسے ہوں۔ مگر اندر سے وہ ہنس رہا تھا۔ یہ تو بڑا سیدھا سادہ ہے، اس سے تو روز کھا پی سکتا ہوں۔ روز شام کو گیدڑ آتا اور سراج اسے کچھ نہ کچھ کھانا دیتا۔ بیوی نے ایک دن غصے سے کہا، سراج، ہم خود بھوکے رہ جاتے ہیں، یہ جنگلی جانور کب تک پالیں گے؟ سراج نے کہا، اللہ کے نام پر دیا ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا، یہ رحم اس کے لیے امتحان بننے والا تھا۔ ایک دن گیدڑ نے سوچا، صرف کھانے پر گزارا کیوں، اس سے پیسے نکلواؤں۔ وہ بے ہوش بن کر سراج کی دکان کے سامنے گر گیا۔ سراج دوڑا آیا، ہائے، کیا ہوا؟ گیدڑ رونے لگا، آج تو مجھے زہر دے دیا جنگل والوں نے، مجھے گاؤں کے کسی محفوظ ٹھکانے پر لے چلو۔ سراج سیدھا سادہ اسے گھر لے آیا۔ بیوی چیخی، پاگل ہو گئے ہو، جنگلی جانور گھر میں؟ مگر سراج کا دل نرم تھا، اس نے گیدڑ کو کمرے کے کونے میں جگہ دے دی۔ اب تو گیدڑ موج میں، کبھی دودھ مانگتا، کبھی شوربا، کبھی گرم کمبل۔ بیوی رو رو کر کہتی، سراج، ہم خود کھانے کو ترس رہے ہیں۔ گیدڑ ساری رات چب چب کرتا، چیزیں چوری کرتا، یہاں تک کہ گھر کا راشن آدھا ختم ہو گیا۔ ایک رات سراج نے اسے چوری کرتے پکڑ لیا۔ تم نے یہ کیا کیا گیدڑ بھائی؟ گیدڑ نے اپنے دانت نکالے، میں جنگل کا مالک ہوں، جو چاہوں گا لوں گا۔ اگلی صبح گاؤں میں شور تھا، گاؤں کے مرغ، بکریاں اور کھانا غائب۔ سب گاؤں والے سراج پر شک کرنے لگے، یہ گیدڑ کو کھلاتا ہے، شاید خود بھی چوری کرتا ہو۔ سراج پر بہتان لگا، لوگ اس کی دکان چھوڑ کر دوسرے موچی کے پاس جانے لگے۔ گھر میں فاقے اور سراج مشکل میں۔ ایک رات گیدڑ نے سوچا، اب تو اس گھر میں کچھ نہیں بچا، چلو گاؤں والوں کا کھانا لوٹتے ہیں۔ وہ اکیلا نکلا۔ اندھیری رات، بارش، طوفان، کیچڑ میں پاؤں دھنسے، اور اچانک سامنے آیا جال۔ گاؤں والوں نے جانور چور کو پکڑنے کے لیے پھندا لگایا تھا۔ گیدڑ پھنس گیا، چیخنے لگا۔ سراج دکان سے گھر لوٹتے ہوئے اس کی آواز سن کر پہنچا۔ گیدڑ نے منت کی، مجھے بچا لو، میں مانتا ہوں میں غلط تھا۔ سراج نے کہا، میں نے تمہیں گھر دیا، کھانا دیا، عزت دی، مگر تم نے مجھے بدنام کیا۔ پھر بھی میں ظالم نہیں بنوں گا۔ اس نے جال کھول دیا، مگر اس وقت تک گاؤں والے بھی آ پہنچے۔ سب نے سراج کی بات سنی اور سراج کی نیکی سب کے سامنے کھل گئی۔
गांव वालों ने सिराज से माफी मांगी। उसकी दुकान फिर से आबाद हो गई। गीदड़ जंगल वापस गया, मगर उस दिन के बाद कोई चोरी न कर सका, क्योंकि उसने इंसान की नेकी का बदला बुरा देकर खुद सब खो दिया था। कहानी का दर्स: कुछ लोग नरमी का नाजायज फायदा उठाते हैं, मगर नेकी कभी बेकार नहीं जाती। बदी का अंजाम हमेशा बुरा होता है और अल्लाह ईमानदार बंदे को कभी अकेला नहीं छोड़ता। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी बहुत से गीदड़ जैसे लोग मिलते हैं जो हमारी नरमी को कमजोरी समझते हैं, मगर याद रखें, अल्लाह के हाथ देर है, अंधेर नहीं। नेकी जरूर लौट कर आती है और बदी कभी फल नहीं देती। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली कहानी तक अल्लाह हाफिज।